اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، صحافت کے حوالے سے سوشل میڈیا کا جو کردار ہے، اس کے عنوان پر لیکچر دینے کے لیے ارسلان اللہ خان آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم عزیز، اپنے دوست اور ایک بہت زبردست شخصیت جناب صاحبان راجپوت صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اس صحافت کے عظیم پلیٹ فارم پر اپنے جو بھی میرے علم کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہوں اس صحافت کے حوالے سے، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا انہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ اللہ ان کو اس کی جزائے خیر عطا کرے۔ صحافت کے حوالے سے ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا اپنے تعارف کے حوالے سے، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرا جو تعلق صحافت سے ہے وہ ابتدا میں اس طریقے سے ہوا کہ جب میں کراچی میں جامعہ اردو میں BBA کر رہا تھا، تو اسی دور میں مجھے آڈیشنز کے حوالے سے کچھ علم ہوا، اور آڈیشنز میں نے دیے میٹرو چینل پر، جو کراچی کا ایک اچھا چینل ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ میری آواز کو پسند کیا گیا اور مجھے ایز اے نیوز اینکر وہاں پہ رکھ لیا گیا۔ تو میری جو صحافت ہے اس کا عملی آغاز جو ہے وہ بلکہ زندگی کے اندر ہی میں کہوں گا کہ میری پہلی جاب ہی وہی تھی، اور زندگی کے اندر بھی میرا عملی آغاز جو اگر کہیں کسی ادارے سے ہوا تو وہ صحافت کے اس عملی پہلو سے ہوا کہ میں نیوز اینکر کے طور پہ آیا، اور پھر ٹی وی پر سب نے مجھے دیکھا، اور اس طریقے سے ایک بہت بہترین تجربہ وہ رہا۔ میں اس فیلڈ میں آگے جا سکتا تھا اور مواقع بہت تھے، اور میں کامیابی سے اپنے جو ہے وہ منازل کو طے کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت میری تعلیم جو تھی وہ بیچ میں تھی، اور پھر میرا اگلا سیمسٹر آیا تو گھر والوں نے بھی کہا کہ حالانکہ اکثر گھر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے اپنا کیریئر تو حاصل کر لیا ہے، ایک تو بہت ہی شاندار کیریئر آپ کا شروع ہو گیا ہے، لیکن میرے گھر والوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی تعلیم پوری کریں، پہلے BBA کریں، پھر MBA کریں، جو پورا آپ کا سلسلہ ہے ماسٹرز کا، اس سے آپ مکمل کریں، اور اس کے بعد جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں۔ اور واقعی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر مجھے وہاں پر موقع مل جاتا اس وقت صحافت کے حوالے سے، تو میں کبھی بھی جو ہے وہ MBA تو کیا میں BBA بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ وہاں کا شیڈول، وہاں کے معاملات بہت مختلف ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو تقریباً 24 آورز ہی اپنے دینے ہوتے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ اپنی پڑھائی کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ بہرحال صحافت کے حوالے سے جو دوسرے معاملات میرے رہے وہ یہ رہے کہ میں نے CSS کا امتحان 2 مرتبہ اٹیمپٹ کیا، اور دونوں میں نے صحافت یعنی جرنلزم کا ہی پرچہ لیا، اور الحمدللہ دونوں ہی مرتبہ صحافت کے پرچے میں میرے بہت ہی زبردست نمبر آئے، اور یہاں تک کہ جو بڑے پوزیشن ہولڈرز تھے یا ٹاپ 10 لوگ تھے، ان میں سے بھی بعض کو میں اس میں کراس کر گیا اور ان سے زیادہ نمبر لے کر آیا جرنلزم کے پیپر میں۔ اسی طرح 2 مرتبہ میں نے PCS جو سندھ کے حوالے سے اگزام ہوتا ہے مقابلے کا، اس میں میں اپیئر ہوا، اور ان دونوں میں بھی میں نے جرنلزم ہی لیا، اور اس میں تو ایک دفعہ اللہ کا بہت بڑا کرنا یہ ہوا کہ جرنلزم کے اندر میں نے اتنے مارکس لے لیے کہ جتنے جو ہائیسٹ مارکس ہوتے ہیں کسی کی طرف سے، وہ میرے سر ہی تھے، وہ میرے پاس ہی وہ اعزاز اللہ کے فضل سے آیا۔ تو جرنلزم جو ہے اس سے میرا تعلق اس حوالے سے بھی رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب لکھنے لکھانے سے میرا تعلق رہا ہے، بچوں کے رسائل میں لکھنا، بڑوں کے مضامین وغیرہ لکھنا، معاشرتی موضوعات، مضامین نگاری، اور اس طریقے سے جتنے یہ پہلو ہیں صحافت کے اعتبار سے، معاشرتی مسائل، اور ان پر لکھنے لکھانے کا سلسلہ الحمدللہ کافی عرصے سے جاری و ساری ہے۔
تو یہ صحافت کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بلا تاخیر۔ اچھا جناب، ٹاپک ہے ہمارا سوشل میڈیا۔ تو سوشل کا مطلب کیا ہے؟ سوشل کہتے ہیں سماجی کو، جیسے سوسائٹی ہے، سماج ہے، اسے ہم معاشرہ بھی کہتے ہیں۔ کوئی چیز سوشل ہو، سوشیولوجی ایک سبجیکٹ ہے جو پورے معاشرے کے حوالے سے ایک پورا اس میں بتایا جاتا ہے۔ تو سوشل تو ہو گیا سماجی، اور میڈیا میڈیم سے نکلا ہے۔ میڈیم کہتے ہیں وسیلہ یا جو رابطہ ہے اس کا ذریعہ، اس کا ٹول۔ جیسے کہ ریڈیو ایک میڈیم ہے، ایک چینل ایک میڈیم ہے، یا جناب ٹی وی ایک میڈیم ہے۔ وہ جو ٹول ہے وہ میڈیم ہے۔ تو جیسے ایک زمانہ تھا کہ کمیونیکیشن کے لیے خط وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا، تو وہ خط جو تھا اس وقت کا وہ میڈیم تھا۔ اب موبائل بھی ایک میڈیم بن چکا ہے۔ تو جس طرح بھی آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو اس کے جو وسیلہ ہے کمیونیکیشن کا، جو رابطے کا ذریعہ ہے، وہ میڈیا ہے۔ تو سوشل میڈیا یعنی سماجی رابطے کا ذریعہ۔ سوشل میڈیا کے اندر جو آج کل ٹرینڈ ہے، جو انٹرنیشنل لیول پر میں بات کر رہا ہوں، وہ اس ٹرینڈ میں اگرچہ اس میں بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ فیس بک بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، اس میں ٹک ٹاک بھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل لیول پر نمبر 1 پر اس وقت سوشل میڈیا ہے وہ فیس بک ہے، نمبر 2 پر یوٹیوب ہے، اور نمبر 3 پر واٹس ایپ ہے۔ یہ بالکل مستند بات ہے۔ تو فیس بک اس وقت نمبر 1 ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا تو یہ ہو گیا۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا یہ ہے، تو پھر دوسرے میڈیا کیا ہیں؟ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے میڈیا کس مطلب عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس میں پرنٹ میڈیا ہے، جس میں بکس آ جاتی ہیں، رسائل ہیں، میگزینز ہیں، معذرت کے ساتھ، اور یہ اخبارات وغیرہ ہیں جتنے بھی، یہ سارے پرنٹ میڈیا میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں جناب ٹی وی چینلز ہیں، فیکس ہے، ریڈیو ہے، یہ سب چیزیں جو بھی الیکٹرانک کے ذریعے معاملات ہو رہے ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، اور اس طرح کے جو بھی معاملات نیٹ کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات اس کے اندر سوشل میڈیا کے زمرے میں آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے زینب نام کی ایک خاتون ہیں جو ترکی سے وابستہ ہیں، اور استنبول میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر وہ باہر ملک چلی گئیں۔ امریکہ میں انہوں نے کافی تعلیم وغیرہ حاصل کی ہے۔ تو وہ سوشل سائنٹسٹ بھی کہلاتی ہیں، اور سوشل میڈیا اور ہیومن بیہیویئر پر ان کا بہت کام ہے۔ تو یہ زینب صاحبہ جو ترکی سے وابستہ خاتون ہیں، تو یہ فرماتی ہیں، انہوں نے ایک کوٹیشن ہے ان کا جس کا میں نے مفہوم اردو میں کیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے، کہ اس مصروف زمانے میں وہ واحد شے جس کے لیے لوگ لازمی وقت نکالتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ہی پیارا جملہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی اور گہرائی میں پہنچے تو ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر یہی فرما رہی ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم خود وقت نکالتے ہیں۔ یعنی ایک تو ایسا ہے سلسلہ کہ ہم معاملات کے اندر دوست کوئی آ جائے، ہمارے پاس کوئی رشتہ دار کوئی جاننے والا آ جائے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو وقت نہیں دیتے، ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے۔ لیکن سوشل میڈیا ایسی چیز آ گئی ہے اب کہ جس کے لیے ہم خود وقت نکالتے ہیں، ہم خود اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور روز چاہے ہم کتنے ہی بزی ہوں، آفس کا کتنا ہی کام ہو، لیکن فیس بک ہمیں پتہ، ہم جتنے نوٹیفیکیشنز ہیں واٹس ایپ کے، فیس بک کے، ان چیزوں کے، یہ سب ہمیں روز دیکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم وقت کہیں نہ کہیں سے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ افادیت اور اس کی جو اہمیت ہے سمجھیں کہ اتنی بڑھ چکی ہے۔ اب ہم کمیونیکیشن کے اوپر بات کریں گے۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہے رابطہ یا مواصلات بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ کمیونیکیشن جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انٹر پرسنل ہے اور ایک انٹرا پرسنل ہے۔ انٹر پرسنل تو یہ ہے جناب کہ آپ نے کوئی بات پبلک سے کہہ دی، اپنے دوستوں سے کہہ دی، کسی بھی دوسرے فرد سے آپ نے کوئی بات کہہ دی، وہ انٹر پرسنل ہو گئی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ آئینے کے سامنے اپنی کوئی پریکٹس کر رہے ہیں، یا آپ
ایسا کر رہی ہیں کہ اپنے جناب برین اسٹارم جسے کہتے ہیں، کسی پریزنٹیشن کی تیاری کے لیے آپ خود ہی لکھ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، خود ہی اس کو پرکھ رہی ہیں، خود ہی ایڈیٹنگ کر رہی ہیں. تو یہ سارا جو اپنے آپ سے آپ جو ایک انفرادی جو ہے وہ اپنے آپ کے تحت جو ہم کام کرتے ہیں تنہائی میں، جو ہم اپنے ورکنگ جتنی بھی کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جس میں ہم کسی اور کو شامل نہیں کرتے، چاہے وہ ڈائری لکھنا ہو، تو یہ سارے معاملات انٹرا پرسنل میں آ جاتے ہیں. تو فیس بک کے اندر جو پوسٹ کرنا کا جو عمل ہے یہ انٹر پرسنل ہے. لیکن اگر آپ اس پہ لاک لگا دیں گی کہ کوئی اور اس میں شامل نہ ہو تو یہ انٹرا پرسنل پوسٹ ہو جائے گی. کمیونیکیشن کے اندر سینڈر آپ ہیں. اگر آپ پوسٹ کر رہے ہیں، میں ابھی پوسٹ کے اوپر میں نے کہا تھا نا کہ ہم پوسٹ کی بات کریں گے. فیس بک پہ آپ نے سوچا کہ آج میں پوسٹ کروں گا، تو آپ نے پوسٹ کرنا کے لیے آپ نے سوچا کہ آج کوئی ٹاپک نکالتا ہوں میں کہ بھئی آج کل جو ہے وہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا کربلا کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے، تو آپ نے اس کو حوالے سے کچھ اسٹڈی کی اور آپ نے پوسٹ کر دیا. تو آپ سینڈر بن گئیں. آپ سینڈر بن گئیں. فیس بک میڈیم بن گیا. فیس بک وہ میڈیم بن گیا، وہ ٹول بن گیا، وہ آلہ بن گیا، وہ رابطے کا ذریعہ بن گیا، رابطے کا وسیلہ بن گیا. میسج وہ کیا تھا آپ کا؟ وہ پوسٹ جو تھی آپ نے، جو پوسٹ آپ نے پبلک کی، وہ میسج ہو گیا آپ کا. سینڈر، فیس بک، میسج. اب چوتھے نمبر پہ ریسیور ہوگا. ریسیور کون ہوگا؟ جو اس کو پڑھے گا. اب وہ اس پہ کمنٹ کرے گا، کوئی ریئیکٹ کرے گا، تو اس طرح وہ ریسیور میں ہو گیا. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ ہے فیڈ بیک. جرنلزم کی دنیا کے اندر یہ بات یاد رکھیں، اگرچہ یہ چیز ہمیں ناگوار گزرتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا کی پوائنٹ جتنا میں نے جرنلزم پڑھا ہے اس پر میں اس کے آدھار پر، ہندی کا لفظ آدھار استعمال کرنے کا اس بہت بڑا موضوع ہو رہا ہے یہاں پہ، کہ اس کے آدھار پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیڈ بیک جو جرنلزم ہے اس میں فیڈ بیک کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی تحریر کے بعد اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تحریر پھاڑ کر پھینکنے کے قابل ہے، اور آپ کو شدید غصہ آ جاتا ہے، آپ تلملانے لگتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ میں اس شخص کو بلاک کر دیتی ہوں اسی وقت، لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کی وہ تحریر کامیاب ہو گئی اس وجہ سے کہ اس شخص نے اس پر اس کا فیڈ بیک دے دیا. اور آپ نے ایک تحریر لکھی اور اس پر کسی شخص نے کوئی کمنٹ ہی نہیں کیا، تو وہ تحریر اگرچہ اس تحریر پر کمنٹ نہ کرنے سے آپ کو ایک دکھ ہوا کہ کوئی تعریف کر دیتا، ظاہر ہے ہر انسان تعریف ہی سننا چاہتا ہے، لیکن اگر کسی نے اس میں تعریف نہیں کی، تنقید بھی نہیں کی، تو آپ تو یہ سوچیں گی کہ بھئی یہ جو میری پوسٹ ہے یہ بچ گئی، سمجھو کسی نے تعریف نہیں کی تو کیا ہوا، تنقید بھی نہیں کی. لیکن دوسری پوسٹ جو آپ نے کی اس پر ایک شخص آ کر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آپ نے جو کچھ بھی تحریر لکھی ہے XYZ یہ پھاڑ کر پھینکنے کے قابل ہے، آپ کو لکھنا ہی نہیں آتا بالکل ہی. تو یہ فیڈ بیک آپ کے پاس کمنٹ کی صورت میں آ گیا، تو یہ پوسٹ جرنلزم کے انوسار کامیاب ہو گئی. تو اسی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا، یعنی یہ جو جرنلزم کی دنیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈنگ میں وہ شخص سب سے آگے ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فضول حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. وہ شخصیات جو بہت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہوتی ہیں، عجیب عجیب چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ بہت آگے ہوتی ہیں. جن کے منہ سے کوئی الٹے سیدھے الفاظ نکل جاتے ہیں وہ شخصیات چھا جاتی ہیں، ہر کوئی انہیں جانتا ہے. اور جو بیچارہ آدمی صاف ستھری زندگی گزار رہا تھا اسے کوئی جانتا بھی نہیں. تو یہ اسی لیے لوگ کنٹروورسی کا حصہ بننے میں خوش ہوتے ہیں تاکہ وہ فیڈ بیک ان کو آ جائے اور وہ ہٹ ہو جائیں، ٹرینڈنگ پہ آ جائیں. تو یہ اس کا بہت بڑا ریزن ہے، یہ راز ہے اصل میں جو میں نے آج آپ کے سامنے آشکار کیا ہے کہ لوگ کیوں ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو ایسا فیڈ بیک ملے. تو وہ فیڈ بیک کے لیے کرتے ہیں، انہیں یہ راز پتہ ہے، انہیں خبروں میں آنے کا ہنر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں. اچھا جناب، ایک کتاب ہے این انٹروڈکشن ٹو جرنلزم. اس کتاب کو میں نے جب پڑھا تو اس میں انہوں نے ایک جگہ بڑی اچھی بات لکھی کہ یا تو صحافی ہیرو ہے یا ولن ہے. یہ تو ظاہر ہے ہر پیشے میں ہو سکتا ہے، تو صحافی کو انہوں نے کیوں کہا؟ اس پر میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے. تو اس پر جب میں نے سوچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہوتا یہ ہے کہ جناب کچھ ایسے پیشے ہیں کہ جو انفرادی معاملات رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ
ہیئر ڈریسر ہے جسے آپ نائی کہتے ہیں. اب وہ ہیئر ڈریسر جو ہے اس کے پاس مخصوص لوگ آتے ہیں اور اس سے معاشرے پر مجموعی طور پہ یا ڈائریکٹلی طور پہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سیدھا جا کر معاشرے پر کوئی اثر انداز نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنا کام کر رہا ہے. ایک میکینک ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو اس طریقے سے ایک پرچون کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ایک آدمی، وہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ انفرادی معاملات ہیں. لیکن ایک ڈاکٹر کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر کی ایک ذرا سی غلطی سے انسانی جان جا سکتی ہے. جو انسانی جان جو سب سے اہم چیز ہے، اسلام میں بھی انسانی جان کی قیمت کی بہت اہمیت دی گئی ہے، اور سورہ مائدہ میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ مفہوم ہے کہ ایک انسانی جان کی جو ہے وہ ایک بے گناہ جان کا جو ہے وہ ضائع ہو جانا ایسا ہے کہ ساری انسانیت مر جائے، اور ایک انسانیت کا بچنا یعنی ایسا ہے کہ جیسے ایک معصوم کی جان بچ جائے تو سمجھو ساری انسانیت بچ گئی. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ڈاکٹر کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے. اسی طرح وکیل کی ذمہ داری ہے. ذرا سا اس نے ادھر ادھر کر دیا تو وہ ایک چور جو ہے وہ باعزت بری ہو جائے گا، ایک قاتل باعزت بری ہو جائے گا، اور جناب ایک معصوم آدمی کو پھانسی ہو جائے گی. تو یہ بڑا خطرناک پیشہ ہو گیا. اسی طرح جناب استاد کے حوالے سے بھی بہت معاملات ہیں کہ استاد کا اگر خراب ہوا تو وہ تو بگاڑ دے گا، اپنے اسٹوڈنٹس کا نظریے خراب کر دے گا، فکر ان کی تباہ کر دے گا. تو اس طریقے سے صحافی کے اندر بھی بہت سے معاملات ہیں، بہت ذمہ داری کا یہ کام ہے. تو اگر آپ کو اس فیلڈ میں آنا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ پھر خدا نخواستہ آپ نے اگر کسی نگیٹو کا مطلب میں کسی غیر اخلاقی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی نگیٹو کام کا اگر کوئی صحافی حصہ بنتا ہے، کسی جھوٹ کا، کسی برائی کا، کسی بھی ایپ کا حصہ وہ بنے گا، تو وہ اس ایپ کے وجہ سے سارے معاشرے پر اثر انداز ہوگا، اور اس کا یہ گناہ جو ہے وہ سارے معاشرے کے گناہوں کو مل کر اس کو یقیناً اس کے ہی کھاتے میں جائے گا. تو یہ بڑا نازک کام ہے، اور ہم نے بہت سے صحافیوں کو بکتے ہوئے دیکھا ہے. بہت سے صحافیوں کو دیکھا کہ شروع میں وہ بڑے اچھے تھے، مگر بعد میں کسی حکومت نے خرید لیا، تو کہیں کسی مخصوص گروہ نے اس کو خرید لیا، یا کسی نے پریشر رائز کر کے اس کو اپنا بنا لیا. تو اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. اچھا جناب، تو اب یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ who will decide that are you villain or you are hero؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو یہ بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈیسیشن آپ کیسے لیں گے. یہ آپ کا کانٹینٹ ڈیسائیڈ کرے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے فیس بک پر ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک فحش قسم کا کلمہ لکھ دیا، کوئی بیہودہ بات لکھ دی، اور اس کے تمام دوستوں نے اس کو بہت سراہا. وہ ہٹ ہو گیا، لیکن اس کا کانٹینٹ غیر اسلامی تھا، غیر انسانی تھا، غیر شرعی تھا، اور ہمارے جو ایک ہمارا جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، اس کے بھی خلاف تھا. تو اس لیے کانٹینٹ کا آپ کا درست ہونا بہت ضروری ہے. کانٹینٹ کہتے ہیں وہ میٹر جو آپ لکھیں، یعنی وہ پوسٹ جو آپ کر رہے ہیں، وہ کیا آپ کا ذہن میں صرف یہی ہے کہ بس میں ہٹ ہو جاؤں، مجھے لائکس مل جائیں، مجھے کمنٹس مل جائیں؟ اگر یہی آپ کی سوچ ہے، جس کی بھی سوچ ہے، تو بس پھر وہ اس کا صحافت میں زرد صحافت یعنی یلو جرنلزم جسے کہتے ہیں، وہ اس کا حصہ بن جائے گا، اور اس کا پھر اس فیلڈ میں بچنا بہت مشکل ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں لائکس اور کمنٹس کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم لائکس اور کمنٹس کے محتاج ہو گئے تو پھر یہی ہوگا کہ کانٹینٹ ہمارا خراب خدا نخواستہ نہ ہو جائے. تو کانٹینٹ اپنا خراب نہیں ہونا چاہیے، اور کانٹینٹ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ وہ اصلاحی ہو، ہر وقت ہم اصلاحی باتیں ہی کرتے رہیں، ہر وقت مذہبی کی بات کرتے رہیں. ہم اچھی باتیں کریں، ہم جو ہے وہ کوئی بھی بات ایسی نہ کریں جو دنیا اور آخرت میں گرفت جس کی ہماری ہو سکے. اسی طرح جناب ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل انالیسز ہمیں پڑھنا ہے. اب کریٹیکل انالیسز جو ہے وہ کیا ہے؟ کریٹیکل انالیسز کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے کسی بھی بات کو اس پر سنتے ہی یقین نہیں کر لیتے، بلکہ آپ اس پہ کی تحقیق کرتے ہیں، اس پر سوچتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے نہیں ہے، پھر اسے آگے بڑھاتے ہیں.
اور آپ اس وقت اپنے جذبات ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور یہ سمجھیں ایک روح ہے صحافت کی، اور اسی سے جو غیر جانبداری کا تصور صحافت کا ہے، نیوٹرل ہونا جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس سے ہی نکلتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص، میں آپ کو اس کی مثال یہاں پہ دے دیتا ہوں جو بالکل صحیح رہے گی، اور اس مثال سے قبل ایک کوٹیشن ہے، جان ایس نائٹ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، گیٹ دا ٹروتھ اینڈ پرنٹ اٹ۔ تو میں نے اس کو اس طرح کر دیا، گیٹ دا ٹروتھ اینڈ پوسٹ اٹ۔ آپ سچائی معلوم کریں اور اسے پوسٹ کر دیں۔ یہ صحافت کا کورس تو آپ مبتدی ہیں، ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں، خدا را اس کو کرنے کے بعد یہ مت سمجھیے گا کہ اب ہم دوسروں کی ٹانگیں کھینچیں، کوئی ایسی پوسٹ کر دیں کہ بس فٹافٹ جو ہے وہ تہلکہ مچ جائے۔ تو یہ اس قسم کی سوچ جو ہے وہ بہت منفی ہوتی ہے، اور اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا جناب، اس کے ساتھ ساتھ اب جذبات کو ہم ایک طرف رکھیں، اور اس کو آپ کہتے ہیں ایموشنل بیسڈ آپ کی جو ہے وہ پوسٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کریٹیکل انالیسز یا پر مبنی ہو، یعنی پریگمیٹک اپروچ جسے کہتے ہیں آپ جو حقیقت ہو وہ بیان کریں، ملیں گے۔ تو اپنے اندر کریٹیکل انالیسز پیدا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی وبا آ گئی تو کسی مکتبہ فکر کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی، یا کوئی جناب طوفان آ گیا تو کسی فلاں مکتبہ فکر کے بارے میں بات کر دی۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے بارے میں سوچنا، چھیڑنا، چھاڑنا، اس طرح کی باتیں یہ بہت غلط ہیں۔ اس سے ہماری فیس بک خراب ہو رہی ہے، ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک عالمہ تھیں، مفتیہ تھیں، انہوں نے ایک دفعہ کسی مکتبہ فکر کے بارے میں بہت ہی برے الفاظ لکھے، اور لوگ جوق در جوق آتے رہے اور ان کو شاباشیاں دیتے رہے۔ تو میں نے اس وقت کہا کہ خدا کے واسطے ایسا مت کریں۔ ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کی آپ کو کوئی قدر نہیں ہے۔ ایک آپ خدا کا خوف کریں، کرونا وائرس ہے جو ایک اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہو سکتا ہے، اس سے پناہ مانگیں۔ آپ کو فرقہ واریت کی پڑی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کریں، مودی بابری مسجد کو شہید کر چکا ہے، وہ اس میں رام مندر بنا رہا ہے، اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کو صرف اگلے مکتبہ فکر پر جو ہے وہ لان تان کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور میں اس فیس بک میں ایسے شخص، چاہے وہ مفتی ہوں چاہے وہ عالم ہوں، ان کے پاس کمنٹ کرتا ہوں کہ خدا را ایسا مت کرو، اور وحدت امت کی بات کرو جو ہم نے شروع میں کہی تھی۔ اور اچھا جناب، ایک واقعہ اور ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کریٹیکل انالیسس کے حوالے سے۔ بس اب بہت زیادہ معاملات آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو ہم بالکل وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تاکہ آپ جو ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ کس شخص کو ہمارے سامنے آپ لے آئے صاحبان سر، جس نے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ دماغ ہی خراب کر دیا۔ تو اس سے پہلے کہ اس طرح کے معاملات ہوں، میں چاہوں گا کہ اس کو اینڈ کروں۔ دیکھیں، ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اور فرض کریں کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے، آپ میں سے ایک فرد ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک دوست ہے جو شرعی داڑھی رکھتا ہے، شرعی داڑھی رکھتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ہی وہ جناب کسی 5 اسٹار ہوٹل میں گیا جہاں مینیجر کی جاب تھی۔ جیسے ہی وہ انٹر ہوا ہوٹل میں، تو وہاں ریسیپشنسٹ نے اس سے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں جاب کے لیے اپلائی کرنے آیا ہوں، جس طرح سب انٹرویو یہاں پر دے رہے ہیں میں بھی انٹرویو دینا چاہتا ہوں، اور مجھے بھی جاب چاہیے ایک مینیجر کی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کے۔ تو ریسیپشنسٹ نے کہا کہ دیکھیں جناب، ہم داڑھی والوں کو رکھتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کر کے تشریف لے جائیے۔ اس شخص کو بہت دکھ ہوا، بہت غصہ آیا۔ وہ آپ میں سے کسی ایک فرد کے پاس آیا جس کا جو مذہبی رجحان ہے، جو مدرسے کا طالب علم ہے، اس کے پاس آیا اس نے، اور آپ کا تعلق صحافت سے ہو چکا ہے، آپ یہ کورس بھی کر چکے ہیں، تو آپ نے فوراً اس کے بارے میں اس کا فوٹو دیا، 5 اسٹار ہوٹل کا فوٹو کھینچا، اور آپ نے ایک پوسٹ تیار کی کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمان جو ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جناب، آپ ہی میں سے کوئی ایک ماڈرن لڑکا ہے، وہ گیا کسی مدرسے میں، تو مدرسے کے اندر وہاں پر جب وہ گیا کسی تقریب میں یا
کسی مذہبی تقریب کا ماحول تھا وہاں پہ، دینی محفل کوئی چل رہی تھی، تو جب وہ وہاں جانے لگا تو اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ کی تو داڑھی نہیں ہے، آپ کی ٹوپی نہیں ہے، اس دینی محفل میں تو صرف مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر دینی جو وضاقتہ رکھنے والے لوگ ہیں وہی ہوتے ہیں، اب آپ تو جناب جینس کی پینٹ پہن کے اور شرٹ میں آ گئے، آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ کو استحقاق نہیں ہے اس محفل میں شرکت کا، اور یہ کہہ کر اس آپ کو جو ہے وہ وہاں سے بھگا دیا گیا۔ تو اب یہ ایک ماڈرن لڑکے کے ساتھ جب واقعہ ہوا اور یہ ایک ماڈرن اس نے صحافی کو بتایا، تو اس ماڈرن صحافی نے یہ بات جو ہے وہ یہ لکھ دی اس طریقے سے، بالکل ایسے ہی لکھ دی کہ بھائی جناب ایک یہ مولوی حضرات تو اتنے تعصب رکھتے ہیں ہم لوگوں سے، پینٹ شرٹ والوں سے، یا جن کی کلین شیو ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ واقعہ اگر جو پہلے والا شخص ہے جو مدرسے کا ہے اس کے سامنے دونوں واقعات آ جائیں تو ہوگا یہ کہ وہ دوسرے والے واقعے کو اسکپ کر دے گا، اس کو چھوڑ دے گا، کلین شیو والے واقعے کو، کیونکہ وہ اس کے مذہبی رجحانات کے خلاف ہو رہا ہے، وہ بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اس واقعے کو پوسٹ کر دے گا اور وہاں چشم پوشی سے کام لے گا۔ تو یہ کریٹیکل انالیسز نہیں ہوا، یہ صحیح صحافت نہیں ہوئی، بلکہ یہ آپ کی بائیاسڈ اپروچ ہو گئی، یہ آپ نے تعصب کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح اگر وہ ماڈرن لڑکا یہ کرتا ہے کہ جناب وہ بلکہ یقیناً وہ بھی یہی کرے گا کہ جناب وہ ہوٹل والی بات تو جو ہے وہ اسکپ کر لے گا، لیکن وہ مدرسے والی بات جو ہے نا اس کا وہ فوٹو ووٹو بنا کے پوسٹ کر دے گا، تو اور وہ یہ کہے گا جناب یہ ہو رہا ہے، مولوی حساد ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو میرے جیسا شخص ہوگا جو کریٹیکل انالیسز پر مبنی سوچ رکھتا ہوگا، وہ دونوں باتوں کو اس معاشرے کا ناسور قرار دے گا اور دونوں باتوں کو سامنے لے کر آئے گا۔ تو یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، یہی کریٹیکل انالیسز ہے کہ جو چیز آپ کے اپنے حلقے، آپ کے اپنے احباب، آپ کے اپنے مسلک کے اندر خرابی ہے کوئی ہے تو اس کو بھی آپ کو سامنے لے کے آنا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے بس یہی سوچ لیا کہ ہمیں جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے تو مذہبی لوگوں کی ہر حال میں تائید کرنی ہے، چاہے وہ غلط بات پر بھی اڑے ہوئے ہوں تب بھی ہمیں ان کی تائید کرنی ہے۔ ایسا نہیں چل سکتا۔ جس طرح کے سعودی عرب اور UAE کے معاملات آج کل چل رہے ہیں، ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ بس مجھے اسلام کا اللہ معاف کرے، یہ ان کے جملے تھے، اس قسم کے عجیب و غریب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہ اسلام کو تو ایک طرف رکھتے تھے اللہ معاف کرے، بس وہ سعودی عرب کو اور UAE کو مانتے تھے بہت۔ تو اب وہ UAE نے جب اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وہ دلیل لے کر آ رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے ثابت کر رہے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کی جو سوچ ہے ہمیں اس سے بچنا ہے، بلکہ وقت اور حالات کے ساتھ جو حقیقت ہے اس کو سامنے لے کے آنا ہے۔ اچھا جناب، اس پر ہم اپنا جو ہے وہ یہ اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ جواب شکوہ میں، بانگ درا میں ہے یہ، کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے جناب کہ ہمارے اندر فرقہ واریت کتنی ہے اور لسانیت کتنی ہے۔ ہم اسلام کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہم اسلام کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنی قوم کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو ہمیں اس چیز کا انالیسس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس چیز سے نہیں نکلیں گے امت میں وحدت پیدا نہیں ہوگی۔ آج کشمیر اور فلسطین کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم روہنگیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بینگ مسلم نہیں سوچتے۔ مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس وقت، سعودی عرب، UAE، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں اپنے ایک سوچ جو ہے وہ ان کو ہے کھائے جا رہی ہے کہ کسی طرح ہمارا مال پانی بند نہ ہو جائے، ہمارے تعلقات مودی سے خراب نہ ہو جائیں، ہمارے تعلقات ٹرمپ سے خراب نہ ہو جائیں، ہمارے تعلقات اسرائیل سے خراب نہ ہو جائیں۔ تو یہ جب سوچ ان کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
الحمدللہ اور بھی دنیا میں بے شمار اسلامی ممالک ہیں، ملیشیا ہے، ترکی ہے، اور پاکستان بھی الحمدللہ سب سے زیادہ آواز اٹھاتا ہے کہ انڈیا میں جو بابری مسجد شہید کی گئی ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کا بدلہ بھی لیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ بابری مسجد وہاں بنا کے دم لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اور وحدت امت اس وقت جو ہے وقت کی ضرورت ہے۔ تو آپ صحافت جب اختیار کر رہے ہیں تو وسیع اپنا ذہن رکھیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ فرقہ وارانہ کہ بس محرم آ گئے تو کوئی فرقہ وارانہ پوسٹ کر دی، پھر ربیع الاول آیا تو کوئی فرقہ وارانہ پوسٹ کر دی، پھر کوئی اور موقع آیا تو کوئی فرقہ وارانہ پوسٹ کر دی، یہ اس طرح کی باتوں سے خدا را بچیں اور وحدت امت کی بات کریں۔ اگر سارے کفر کی اور طاغوتی قوتیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ہمیں ان سے نبرد آزما ہونا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جو ہے وہ اپنے جو ہے اس لیکچر میں اگرچہ ابھی بھی کچھ باتیں رہتی ہیں، لیکن وہ یہ کہ بہت سی باتیں اور بھی ہیں، اور اس میں جیسے کہ پریشر گروپس ہوتے ہیں، سافٹ نیوز کیا ہے، ہارڈ نیوز کیا ہے، اسی طرح بریکنگ نیوز کیا ہوتی ہے، انفلوئنس کس طرح اپنا انفلوئنس کیسے انسان پیدا کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی جرنلزم کا حصہ ہیں۔ یقیناً بہت ایک بڑا ٹاپک ہے، تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو شاید پھر کبھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کر پائیں۔ تو بس ہم اس کا خاتمہ بس اختتام یہیں پہ کرتے ہیں علامہ اقبال کے شعر پر کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، وما علینا الا البلاغ المبین۔